نکاح کے متعلق اسلام کا کیا تصور ہے؟ اسلام ایک شادی شدہ زندگی کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ آج کے زمانے میں کہ جہاں پہ شادی کو بہت تنقید کا وہ نشانہ بنایا جاتا ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ شادی ایک ٹینشن ہے اور سکون اسی میں ہے کہ انسان شادی نہ کرے اور الگ رہے، یا وہ یوں بنا دیتے ہیں کہ شادی بہت بڑی کوئی ذمہ داری ہے کہ جس میں آپ کو بہت بڑی ٹینشن کو وہ ہینڈل کرنا ہے اور زندگی آپ کی اجیرن ہو جاتی ہے، یوں کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں قرآن مجید کی طرف کہ قرآن مجید شادی کو، ازدواج کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ میرے سامنے اس وقت سورہ روم کی آیت نمبر 21 ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے خود تمہاری جنس سے، تمہارے اندر سے تمہارے لیے جوڑے بنائے ہیں، تمہارے لیے بیویاں بنائی ہیں، تمہیں کپل کی شکل میں بنایا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم ان بیویوں کے ذریعے سے سکون حاصل کرو۔ یعنی قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ قرآن نے یہ جو بیویاں بنائی ہیں، یہ جو کپل بنایا ہے، یہ جو ایک میاں بیوی کا رشتہ بنایا ہے، اس رشتے کا مقصد اور اس کی علت، اس کی وجہ یہ ہے تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ تو قرآن کی نگاہ میں شادی اور نکاح سکون حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ انسان اگر ٹینشن میں ہے، انسان اگر پریشانی میں ہے، انسان اگر غم میں ہے، تو اس کو دور کرنے کا ذریعہ قرآن مجید نے جو بتایا وہ شادی ہے، وہ اس کی بیوی ہے۔ پھر یہ ارشاد ہوتا ہے کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ اس نے تمہارے درمیان محبت کو رکھا، اس نے تمہارے درمیان رحمت کو رکھا، احساس کو رکھا۔ جب ایک شوہر بیوی کا احساس کرتا ہے، بیوی شوہر کا احساس کرتی ہے، دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو یہ وہ زندگی تشکیل پاتی ہے کہ جسے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ وہ سکون کی زندگی ہے، کہ جس زندگی میں انسان کے پاس ٹینشن اور پریشانی نہیں ہوا کرتی۔ اور پھر قرآن مجید نے کہا کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ تم اسے ایک عام کیس کے طور پہ دیکھو اور عام حالات کے طور پہ دیکھو۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب تم شادی کرتے ہو اور تم سے کوئی محبت کرنے والا ہوتا ہے، تم اس سے محبت کرنے والے ہوتے ہو، تمہارے درمیان ایک ہمدردی کا، احساس کا رشتہ ہوتا ہے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، اور اسی میں ہی وہ اللہ نے سکون رکھا ہے۔ اور یہ ہمارے سامنے الکافی کی روایت ہے کہ جس میں چھٹے امام یہ فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی کہ قول الرجل للمرأة انی احبک لا یذهب من قلبها ابدا کہ ایک مرد جب اپنی بیوی سے یہ بات کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہیں چاہتا ہوں، تو یہ وہ جملہ ہے کہ جو بیوی کے دل سے کبھی بھی نہیں نکلتا، اور یہ وہ خوبصورت احساس ہے جو بیوی کے دل میں جنم لیتا ہے کہ مجھے کوئی چاہنے والا ہے، میرا کوئی خیال رکھنے والا ہے۔ یہ وہ مودت، یہ وہ محبت اور وہ رحمت کا رشتہ ہے میاں بیوی کے درمیان کہ جسے قرآن مجید وہ سکون کا ذریعہ بناتا ہے۔ تو یہاں تک ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوئی کہ قرآن کی نگاہ میں جو شادی ہے وہ سکون کا ذریعہ ہے، وہ ٹینشن کا ذریعہ نہیں ہے۔ اور پھر قرآن مجید جو شادی شدہ زندگی ہے، اس کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ سورہ نحل کی آیت نمبر 72 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نفسوں سے، تمہاری جن سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں، اور پھر تمہاری بیویوں سے تمہیں لڑکے عطا کیے، بیٹے عطا کیے، پھر تمہیں پوتے عطا کیے، اور پھر تمہیں رزق بھی عطا کیا، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ کیا وہ باطل کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں سے انکار کر دیتے ہیں۔ یعنی اس آیت میں اللہ اس زندگی کو کہ جس میں بیوی ہے، بچے ہیں، اس کے پوتے ہیں، اس زندگی کو اللہ ایک نعمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ اللہ کی نعمت ہے، تمہیں اس کا اقرار کرنا ہوگا۔